بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میری بیوی سونار کی دکان پر سونے کی انگوٹھی خریدنے کے لیے گئے۔ کچھ انگوٹھیاں دیکھنے کے بعد میری بیوی کو ایک انگوٹھی پسند آ گئی۔ قیمت ادا کر کے جیسے ہی میں باہر نکلنے کے لیے مڑا تو ایک باروب شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ مجھے جانتے تھے، لیکن میں ان کو بھول چکا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ماضی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ صاحب بڑی گرم جوشی سے میرے گلے ملے اور سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگے، بیٹا لگتا ہے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا، معذرت کے ساتھ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے کب ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے، میرا نام اقبال ہے، ویسے لوگ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں۔ آج سے چند سال قبل آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ گلبرگ میں ہمارا گھر ہے، شاید آپ کو یاد آ گیا ہو۔ ان کی بات سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا اور میرا رویہ بالکل مؤدبانہ ہو گیا اور میں بے اختیار بول پڑا، سب یاد آ گیا بڑے بھائی، سب یاد آ گیا۔ میں نے سوال کیا، آپ اکیلے ہی ہیں یا آنٹی بھی آئی ہیں؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، آنٹی بھی آئی ہیں اور دوسرے بھائی بھی آئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہی دوسرے بھائی بھی کھڑے چہرے پر مسکراہٹ سجائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آنٹی کو سلام کرو اور بعد میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میری بیگم گئی، آنٹی کو سلام کیا۔ آنٹی نے بہت ہی اچھے طریقے سے میری بیوی کے ساتھ پر ہاتھ پھیرا اور پھر بہت ہی پیارے انداز میں میری بیوی کو دعائیں دیں۔ میں نے آنٹی کو بتلایا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے۔ آنٹی بہت خوش ہوئیں اور اپنے بیٹے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس نے میرے بیٹے کی جیب میں 1000 کا نوٹ ڈال دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ یہ غلط ہے، لیکن آنٹی نہ مانی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے آنٹی سے آنے کا مقصد پوچھا تو آنٹی کہنے لگیں کہ اللہ نے میری بیٹی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے بیٹی کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے کچھ تحائف خریدنے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آنٹی کون سی بیٹی؟ آپ کی تو تمام بیٹیاں شادی شدہ تھیں، صرف ایک کنواری تھی جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ آئے تھے، اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ گھر پر رشتے کے لیے بلوا کر پھر کہہ دینا کہ 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں، کتنی غلط بات ہے۔ آنٹی کو جیسے ایک جھٹکا لگا، لیکن وہ ایک سمجھدار خاتون تھیں، فوراً ہی سمجھ گئیں کہ بات کچھ اور ہے۔ پوچھنے لگیں کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی تھی؟ میں نے کہا، والد صاحب نے کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگیں، نہیں، بات دراصل کچھ اور تھی، لیکن آپ کے والد صاحب نے آپ کا پردہ رکھا تھا۔ میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ میرے والد صاحب ہم سے کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں، اور میرے والد صاحب نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آنٹی نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں، اور میں نے بھی اپنی بیگم کو کہا کہ تم تھوڑا سا وقت مجھے دو، بچے کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا جس دن تم اور تمہارے اہل خانہ ہمارے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے، میں نے اسی دن تمہارے رشتہ سے انکار کر دیا تھا، جو کہ شاید تمہارے والدین نے تمہیں نہیں بتلایا۔ تم ایک پڑھے لکھے اور معاشرے میں ایک کامیاب شخص ثابت ہو سکتے ہو، مجھے پہلے ہی علم تھا، اور مجھے مکمل یقین تھا کہ میری بیٹی کو بھی تم خوش رکھو گے۔ لیکن نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف لڑکے کو ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے مکمل خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے مستقبل میں آپس میں میل جول رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکے یا لڑکی کے گھرانے والوں کو دیکھ کر مستقبل کا تعین کیا جاتا ہے، یہ گھرانہ مستقبل میں کتنا کامیاب رشتہ نبھا سکتا ہے، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور ان حالات میں ہم کو کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کسی ایسے سے رشتہ نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہو، لیکن حالات کے خراب ہوتے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے اس دن آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو درست بات نہ بتلائی ہو۔ آنٹی کی یہ باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ آنٹی، ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک سرد آہ لی اور کہا، بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کی طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے استفسار پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، چلو میں تم کو بتلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں ان سے کچھ شرائط رکھی ہیں، جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لائیں۔
جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ زیب تن کر کے آئیں، گھر کی عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سج کر آئیں، اگر گھر میں ہر فرد کی اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئیں۔ یہ شرائط بہت عجیب تھیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ہم شاید لڑکے والوں کی مالی حالت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اب جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھیں جو کہ قدرے مہنگی تھی، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اسی طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور یہی حال تمہارے والد صاحب کے جوتوں کا تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے زیورات دیکھے تو ان کی مقدار بہت ہی کم تھی، جبکہ تمہاری دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ جب میں نے تمہاری بھابھیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہاری بھابھیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں اور تمہارے والدین کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اسی طرح میں نے جب پوچھا کہ بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے اپنے بچوں کو خود چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالے لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو معاشرے کا کامیاب فرد بنایا، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد والد کا سہارا بننے کی بجائے اپنی زندگی گزارنے پر رضامند ہو گئی۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھوک افلاس بھی دیکھا ہوگا، پیدل سفر بھی کیا ہوگا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، تمہیں اچھا پہنانے کے لیے خود 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں بھی گزارے ہوں گے، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑی لے لی، لیکن ان کو یہ خیال نہ آیا کہ ہمارا باپ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں سفر کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہوگا نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو۔ لیکن تمہارے بھائیوں کی جیب تو اجازت دیتی تھی کہ اپنے باپ کے لیے اچھا لباس، اچھا جوتا پہلے خریدتے اور اپنے لیے بعد میں، کیونکہ یہ رویہ تمہارے باپ کا تھا۔ جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی پہلے اپنی اولاد کا خیال کیا، بعد میں اپنا سوچا۔ اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں اسی دن تمہارے والد سے کر دی تھیں۔ ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو مزید نیچے دبانے کی بجائے اوپر کو اٹھائیں، تاکہ کل کو جب وہ نیچے گریں تو ہم ان کو بھی سہارا دے سکیں۔ مال دولت، اعلیٰ عہدہ یا مرتبہ تو ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ جو ساتھ چلتے ہیں وہ سچے رشتے چلتے ہیں، اور اگر رشتہ بنانے میں ہم سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور نسلیں بھی تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ مجھے فخر ہے آپ کے والد صاحب پر کہ انہوں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا اور پھر بھی آپ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ والدین تو ہمیشہ سے ہی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں، ابھی اولاد کی باری ہے، اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر کہ آج کچھ بھی ہو جائے میری اولاد مجھے ہمیشہ ترجیح دیتی ہے، میرے لیے پہلے خریدتی ہے، بعد میں اپنی بیوی بچوں کے لیے خریدا جاتا ہے، اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر کہ وہ بھی اپنے والدین کو اپنی زندگیوں سے زیادہ ترجیح دیتی ہے، اور ہمارا پورا خاندان ایک جان کی مانند ہے۔ اگر کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتے، بلکہ ضرورت سے زیادہ لے کر آتا ہے۔ اس لیے میرے بیٹے، رشتے بنانا بہت آسان ہے، لیکن کامیاب رشتے چننا اور ان کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ کہیں ایک نااہل رشتہ آپ کو اتنا بڑا نقصان دے سکتا ہے کہ ساری عمر کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور کامیاب رشتہ آپ کو ایسا سہارا دے سکتا ہے کہ تمام زندگی کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد آنٹی اٹھ کر چلی گئیں اور میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا چہرہ گھومنے لگا۔ میری گاڑی میرے والد کی گاڑی سے بہتر تھی، میرا لباس میرے والد کے لباس سے بہتر تھا، میرے گھر کی زیب و زینت کا سامان میرے والد کے گھر سے بہتر تھا، میری بیوی کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن تھے جو میں نے خرید کر دیے تھے، لیکن میری ماں کا سارا زیور بک چکا تھا۔ میں آج بھی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، لیکن میرا باپ آج بھی اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ میں نے آج بھی اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی، لیکن میرے ذہن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور بیچ دیا۔
مجھے افسوس ہوا اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے ان سے سب کچھ لے کر ان کو خالی کر دیا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ میرے والدین کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہیں، اور میں کل بھی ناکام تھا اور آج بھی ناکام ہوں۔